السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشتاق احمد لنٹو، ٹیچر یو پی ایس ملباگ زون لنگیٹ. اس وقت میرا مضمون ہے اردو تیسری جماعت کا، اور آج کا موضوع ہے ہمسایہ. پیارے بچوں، اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 27 پر کھولیے. پڑوس، چیک اپ، عقل مند، کارنامہ، ہمسایہ. پڑوس دیکھ میں رہنے والا. چیک اپ، چیک اپ، معائنہ. معائنہ، معائنہ کرنا یا جانچ. عقل مند، دانا، ہوشیار. کارنامہ، قابل تعریف، نمایاں کام. ہمسایہ پڑوسی کو کہتے ہیں. پڑوسی، ساتھ میں رہنے والا یا نزدیک میں رہنے والا. ٹھیک. چیک اپ، معائنہ کرنا. عقل مند، دانا، کارنامہ، نمایاں کام، یعنی قابل تعریف کام. ہمسایہ، پڑوسی، نزدیک میں رہنے والا. پیارے بچوں، جو آج کا عنوان ہے وہ ہے ہمسایہ. ٹھیک. اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا. یعنی اسلم کے گھر میں امی اور اسلم تھا. اس کے پاپا باہر گئے تھے. یعنی اسلم کے پاپا کہاں گئے تھے؟ باہر. رات کو اچانک اس کی امی، اس کی ماں بیمار ہو گئی. اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. امی درد سے چیخ رہی تھی. وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا. گوتم کا مکان سامنے تھا. پیارے بچوں، اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی. وہ چھوٹا تھا. وہ آپ ہی کی طرح تھا. جس طرح آپ تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اسلم بھی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. امی درد سے چیخ رہی تھی. وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا. گوتم کا مکان سامنے تھا. یعنی وہ گوتم جو تھے ان کے ہمسایہ تھے، وہ وہاں چلے گئے. یعنی گوتم انکل کے پاس وہ گیا.
اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جاگ گیا، وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اسلم نے کہا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی۔ یعنی جو اسلم تھے وہ کہاں چلے گئے؟ گوتم انکل کے پاس۔ گوتم جو تھا وہ ان کا ہمسایہ تھا۔ جب اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل، جو گوتم تھا وہ جاگ جاتا ہے۔ وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟ اسلم نے کہا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں۔ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ گوتم نے اسلم سے کہا، بیٹے گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گوتم اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اندر جاتا ہے اور اس سے ساری بات بتائی۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، لیکن کچھ الفاظ ہیں یہاں جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم لے لیں گے چیخ رہی تھی۔ چیخ رہی تھی یعنی وہ درد کے مارے چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی۔ اسی طرح یہاں ایک اور الفاظ ہیں، اور بھی الفاظ ہوں گے۔ جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، یعنی اس نے اسے تسلی دی۔ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں کا جو معنی ہیں کہ حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اس طرح جگایا، یعنی اپنی بیوی کو اس نے جگایا۔ تو بون وہ تو کٲشِر پٲٹھۍ گوٚبرو یُس زن یہ ہمسایہِ چھُ آسان، یُس آز سون اَسہِ موضوع چھُ، أسۍ پَرو وارٕ کارٕ آیندٕ یَتھ منٛز تہِ پَرو أسۍ کہِ ہمساے کیٛاہ گوٚو۔ تہٕ یُس زن اسلم چھُ آسان، یہِ چھُ آسان پننہِ ماجہِ سۭتۍ گرِ کُنہِ زوٚنٕے، یِہُنٛد پاپہٕ یا یِہُنٛد مول چھُ، أمۍ سُنٛد مول چھُ آسان اسلمُن، سُہ چھُ آسان نٮ۪بر گوٚمُت، تہٕ اسلمٕنۍ موج چھِ أکِس رٲژ انٛدر بٮ۪مار پٮ۪وان۔ اسلم چھُ آسان 3مہِ جمٲژ پران، سُہ چھُ آسان واریاہ لۄکُٹ، تتھ چھُنہٕ یِوان یہِ سمجھ کینٛہہ کیٛاہ کرِ، بہٕ کیٛاہ کرٕ، تہٕ موج چھِ آسان دادِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز ژھرٛٹھ دِوان، تہٕ سُہ چھُ ہمساے أکِس ہمساے سُنٛد گرٕ گژھان یَس ناو چھُ آسان گوتم۔ گوتم چھُ آسان، گوتم سُنٛد مکان چھُ آسان یِہنٛدِ برونٛہہ کنہِ، تہٕ یُتھُے سُہ آواز دِوان چھُ، گوتم انکل، گوتم انکل، تہٕ گوتم چھُ ہُشار گژھان تہٕ سُہ چھُ نٮ۪بر یِوان، سُہ چھُ نٮ۪بر نیران تہٕ پرژھان چھُ اسلمس، گوٚبریا کیٛاہ سپُد، کیٛاہ دٔلیٖل چھُ؟ چھُس ونان، ہے مےٚ چھُنہٕ مول گرِ کینٛہہ تہٕ موج چھم گرے، سُہ چھُ بٮ۪مار، مےٚ چھُنہٕ یِوان سمجھ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ کرٕ۔ دپان گوتمن دیُت أمِس دِل تسلی، تسلا دیُتنس تہٕ ووٚننس سورُے گژھِ ٹھیٖک۔ تہٕ یُتھُے گوتم چھُ پتہٕ پننہِ خانٛدارنہِ ہُشار کران، تس چھِ ونان سٲرٕے یہِ دٔلیٖل۔ یہِ اوس گوٚبریو أزیُک سبق۔ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ پرو أسۍ امیُک باقٕے حصہٕ بیٚیِس پیٖرِس منٛز۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔